جملہ ارشاد فرمایا. پھر امجد رشید صاحب میرے بھائی نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا. اسی جملے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروں گا اور بالکل ہوا کی جھونکی کی طرح میں گفتگو کو ختم کر دوں گا. آپ فرما رہے تھے دونوں احباب، دونوں حضرات، اور آپ کو حکم فرما رہے تھے کہ امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود پیش فرمائیں. انتہائی توجہ ہے، بلکہ ہر خطیب، ہر مقرر اللہ کے قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر کے ان اللہ و ملائکتہ آپ کو توجہ دیتا ہے، حکم فرماتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آقا کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو. لیکن احباب ہماری عوام توجہ نہیں کرتی. چند سٹیج کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن عوام نہیں پڑھتی. اس ضمن میں ایک حدیث کا ایک ٹکڑا، پوری حدیث نہیں، اور دوسری حدیث کا بھی ایک ٹکڑا کہ جو پڑھتے ہیں انہیں کتنا اجر ملتا ہے، جو نہیں پڑھتے انہیں ان کی کیا سزا ملے گی. امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر صحابہ موجود تھے. حضور کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اس فرمان کی تشریف فرمائے، وضاحت فرمائے. میرے آقا نے تبسم فرمایا، مسکرا دیا اور فرمایا، میرے صحابی سن، تو نے سوال کیا ہے، اب اس سوال کا جواب سن. جب کوئی میرا امتی، میرا غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں. ہاں میرے صحابہ، جب دو فرشتے رب کی بارگاہ کے اندر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ کے سارے فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں. انتہائی توجہ. اب دعا بھی فرشتے کر رہے ہیں، آمین بھی ملائکہ فرما رہے ہیں. بلکہ اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں محدثین کہ آقا نے فرمایا دو فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو صرف فرشتے آمین نہیں کرتے بلکہ رب ذوالجلال خود بھی آمین فرماتا ہے. اب توجہ کریں، جس دعا پر اللہ کے فرشتے دعا کریں اور اللہ اور اس کے باقی سارے فرشتے آمین فرمائیں، اور دعا کیا ہے کہ یا اللہ یہ جو امتی اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما. اتنی بڑی، کتنا بڑا انعام ہے. اور جو درود پہ حضور کا نام لیا جاتا ہے اور آقا کی ذات پر درود نہیں پڑھتے، احباب کی جگہ انتہائی توجہ، جو درود نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا حکم ہے. امام زیوہ کار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئی ہے. پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کا جب میں غفیر تھا، امام الانبیاء خطبے سے فارغ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف توقع بات دیکھیے، آپ نے سیڑھی کے اوپر قدم مبارک فرمایا، آمین 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 فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس مسئلے کی وضاحت فرمائے. میرے کریم آقا نے فرمایا، اے میرے صحابی، میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، جبریل حاضر ہوئے، دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذلیل ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کا بڑھاپا پائے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، پھر جبریل دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ، تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے کی عزت و تکریم کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. اے میرے صحابہ، میں نے تیسری سیڑھی مبارک پہ، تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، صحابہ میں نے تیسری پہ قدم رکھا، پھر جبریل حاضر ہوئے، آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کا بڑھاپا پائے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے.
اس میں گرامی لیا جائے اور آپ پر درود پڑھ کے وہ جنت حاصل کر سکے۔ اب آپ پہلا رخ درود پڑھتے ہیں، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسی تصویر کا دوسرا رخ کہ جو حضور پر درود نہیں پڑھتے ان کے لیے جبریل بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائیں، جن کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔